يا أيها المزمل اے مرسلے پاکیزہ خون اے مرسلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین ٹی آر ٹی وی السلام علیکم۔ دوستو، کچھ لوگوں نے میسیج کیے اور فون کالز کی اس بارے میں کہ وہ اپنے برج کے متعلق صدقات جاننا چاہتے ہیں۔ اب ہر ایک کو ان ڈیٹیل فون پر اتنی لمبی بات نہیں کی جا سکتی، چونکہ جو فون سننے کا ہمارا ٹائم ہے وہ صبح 9 سے اور دوپہر 1 بجے تک ہے، اتوار کے علاوہ۔ اس دوران میں پھر بہت زیادہ فون کالز آتی ہیں اور ہر ایک کو تفصیل سے جواب دینا بہت ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص کو میں لمبی چوڑی کال پر جواب دے دوں تو باقی 10 کالز 20 کالز وہ رہ جاتی ہیں، لہٰذا اکثر و بیشتر اس میں سوالات آتے ہیں کہ آپ ہمیں ہمارے برج کا صدقہ بتا دیں یا ہمارا کون سا برج ہے وہ آپ بتا دیں۔ تو ایسے دوستوں کے لیے یہ ویڈیو تیار کی جا رہی ہے جس میں کہ آپ کے برج کا صدقہ، آپ کا نگینہ یہ بتایا جائے گا، اور تاریخ پیدائش اگر آپ کو معلوم ہے تو اس کے مطابق آپ کا کون سا برج بنے گا وہ بتایا جائے گا، ورنہ آپ کے نام کا سر حرف پہلا حرف جو ہوگا اس سے متعلق آپ کا برج کون سا بنے گا، آپ کا سیارہ کون سا بنے گا، اور پھر اس کے بعد آپ کا لکی نمبر اور آپ کا نگینہ کون سا ہوگا لکی، اور پھر آپ کا صدقہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے، مصیبت سے، حادثات سے آپ کو بچا کر رکھیں۔ اور یہ صدقات آپ والدین اپنے بچوں کے لیے دے سکتے ہیں، اپنے گھر پر دیں، ان کی نیت رکھ کر دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صدقہ رد بلا ہے، حدیث پاک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے تمام دوستوں کو ہر بلا سے، مصیبت سے، پریشانی سے، دکھ سے، رنج سے، الم سے، حادثات سے محفوظ رکھیں۔ تو اب ہم سب سے پہلے اپنے پہلے برج کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا برج ہے برج حمل، جسے انگلش میں ایریز کہا جاتا ہے۔ وہ دوست، وہ احباب جن کی تاریخ پیدائش 21 مارچ سے 20 اپریل کے درمیان میں ہے، یا جن کے نام کا پہلا حرف الف عین لام یہ ہے، الف عین لام یہ، اور انگلش الفابیٹ میں AEIULY، ان حرف سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں ان کے برج کا حاکم سیارہ مریخ ہے، حاکم سیارہ مریخ ہے، اور ان کا لکی دن منگل بنتا ہے۔ اب ان کو نگینہ جو ہے وہ یاقوت ہے، سرخ، لیکن یہ نگینے ایسے نہیں پہننے ہیں، کسی بھی وقت میں آپ اٹھا کر پہنیں، اور وہ سیارہ زوال میں ہو، گردش میں ہو تو اب وہ پہنا ہوا نگینہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ لہٰذا کوئی بھی نگینہ پہننے سے پہلے آپ ادارے سے رابطہ کریں دیے گئے وقت میں، تو آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی، بتا دیا جائے گا یہ سیارہ اب کس کنڈیشن میں، چونکہ عام طور پر آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون سا سیارہ کس کنڈیشن میں جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے۔ لہٰذا آپ پہلے نگینہ پہننے سے پہلے ایک بار پوچھ ضرور لیں کہ یہ میں نگینہ پہننا چاہ رہا ہوں، اس کے لیے مناسب وقت بتا دیں آپ۔ تو یاقوت سرخ یا عقیق سرخ برج حمل والوں کے لیے ہے، اور وہ منگل کے روز پہنے، ایک بار پوچھ لیں، ورنہ پھر جو وقت دیا گیا ہے اس وقت میں وہ پہنے تو ان کو اس نگینے سے فائدہ ہوگا۔ دوسرے برج کی جانب بڑھتے ہیں۔ دوسرا برج ہے برج حمل، برج سور۔ دوسرا برج برج سور ہے، ٹورس جسے بولا جاتا ہے، اور وہ دوست احباب جن کی تاریخ پیدائش 21 مارچ سے 21 مئی کے درمیان میں ہے، اور ان کے نام کا پہلا حرف بے اور واو سے شروع ہوتا ہے۔ انگلش الفابیٹ میں اس کو BWV کہا جاتا ہے۔ ان کا لکی دن جمعہ بنتا ہے، اور ان کے برج کا حاکم جیسے بتایا زہرہ ہے، تو ان کو سفید رنگ موافق ہوگا۔ اوپل یا ہجر القمر، یا ایسے نگینے جن کی رنگت سفید ہو،
تو وہ یہ استعمال کریں تو ان کو فائدہ ہوگا. اور ان کا صدقہ سوجی اور چینی یا شکر یہ جمعہ کے روز اگر بہتے ہوئے پانی میں ڈالیں یا حشرات الارض کو ڈالیں تو یہ آنے والی کسی بھی مصیبت سے، پریشانی سے، حادثہ سے، بیماری سے بچ سکتے ہیں. اور اس سے پہلا برج جو حمل گزرا تھا اس کا صدقہ نہیں بتایا گیا تھا، تو اس کا صدقہ منگل کے دن گوشت بنتا ہے مصیبت سے، پریشانی سے بچنے کے لیے. اور یا پھر آپ 9 عدد کلیجی، مرغی کی گوشت ملنا مشکل ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ سے لیں اور کسی جگہ پر خالی پلاٹ میں ڈال دیں یا گوشت خور جانور کے سامنے ڈال دیں تو آنے والی کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے، حادثہ سے وہ بچ سکیں گے. اس کے بعد ہم اگلے برج، تیسرے برج کی جانب بڑھتے ہیں. برج جوزا جسے جمنائی کہا جاتا ہے، وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 22 مئی سے 21 جون کے درمیان میں ہے یا جن کے نام کا پہلا حرف کاف 2 نقطوں والا اور انگلش الفابیٹ میں کیو اور کے ہے. ان کے برج کا حاکم عطارد ہے. یہ بہت تیزی سے اتار چڑھاؤ کا شکار ہو جاتا ہے. رجت اسے بہت جلدی آ جاتی ہے. رجت سے مراد ایک خاص گردش کا وقت ہے. تو یہ لوگ جن کا تعلق جوزا سے ہے، جمنائے سے ہے، ان کا لکی دن بدھ ہے اور ان کا لکی عدد 5 ہے اور یہ لوگ فیروزہ پہن سکتے ہیں. بدھ کے دن فیروزہ شجری ہو یا کوئی بھی ہو تو وہ پہنیں گے تو ان کو فائدہ ملے گا. اور ان کا صدقہ ان کا 5 مکس اناج ہیں اور عام طور پر بازار سے مکس اناج مل جاتے ہیں اور باجرہ مل جاتا ہے مکس. وہ اگر یہ بدھ کے روز دیں اور دوپہر 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں دیں تو ان کو اچھا فائدہ ملے گا اور آنے والی کسی بھی پریشانی سے، حادثہ سے، مصیبت سے یہ بچ پائیں گے. اور چوتھا برج سرطان ہے جسے انگلش میں کینسر کہا جاتا ہے. وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 22 جون سے 23 جولائی کے درمیان میں ہے یا جن کے نام کا پہلا حرف ہے، دونوں طرح کے ہیں، گول والا بھی اور ہے دوسرا والا بھی، اور یا ایچ سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں ان کا تعلق برج سرطان سے ہے. یہ افراد اپنا ان کا حاکم سیارہ قمر ہے، چاند جسے کہا جاتا ہے، اور ان کا لکی دن سموار ہے. لکی عدد ان کا 2 ہے اور یہ افراد بہتے ہوئے پانی میں سمندری مخلوق ہو یا پانی کی کوئی بھی مخلوق ہو اسے جب یہ صدقہ دیں گے تو آنے والی کسی بھی پریشانی سے، مصیبت سے یہ بچ سکیں گے. سفید رنگ کے نگینے ان کو موافق ہیں. اس میں اوپل ہے، ہجر القمر وغیرہ ہے، اور جو بھی سفید رنگ کے نگینے ہیں تو وہ اگر یہ اپنے پاس رکھیں اور چاندی کی انگوٹھی میں بنوا کر پہنیں تو ان کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے بعد 5ویں برج کی جانب آتے ہیں. 5واں برج اسد جسے لیو بولا جاتا ہے، اور وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 24 جولائی سے 23 اگست کے درمیان میں ہے یا جن کے نام کا پہلا حرف میم اور ٹے ہے، انگلش میں ایم یا ٹی سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں ان کا تعلق برج اسد سے ہے. اس برج کا حاکم سیارہ شمس ہے، سورج جسے کہا جاتا ہے، اور لکی دن ان کا اتوار ہے. اور یہ اتوار کے دن ہیرا یا لہسینیا یہ اگر پہنے خواتین یہ نگینہ سونے میں کی انگوٹھی میں بنوا کر پہن سکتی ہیں. سونا وہ کہ مہنگا ہے اور بہت ہی زیادہ مہنگا ہو چکا ہے، لیکن اگر یہ پہنیں گی تو انشاءاللہ ان کو فائدہ ہوگا. لیکن یہ ہے کہ جب یہ سیارہ کسی وبال میں نہ ہو، کسی گردش میں نہ ہو، کسی سختی میں نہ ہو تب یہ پہنیں، اور وہ آپ ادارے سے پوچھ سکتے ہیں. یہ خوراک دیں حشرات الارض کو یا اڑنے والے پرندوں کو تو ان کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے. جیسے کبوتروں کو باجرہ ڈال دیں، اتوار کے دن ڈالیں، 1:30 سے 2 بجے کے درمیان میں ڈالیں تو ان کو ہر مصیبت سے، پریشانی سے انشاءاللہ نجات مل جائے گی. اور یہ جو صدقات میں بتا رہا ہوں تو وہ افراد جو کہ کسی بیماریوں میں بھی مبتلا ہیں تو وہ بھی یہ صدقے دے سکتے ہیں.
چھٹے برج کی جانب آتے ہیں۔ چھٹا برج ہے برج سملہ، ورگو جسے کہا جاتا ہے۔ وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 24 اگست سے 23 ستمبر کے درمیان میں ہے، جن کے نام کا پہلا حرف پے اور غائن اور انگلش الفابیٹ میں پی اور جی، ان لوگوں کا تعلق برج سملہ سے ہے اور ان کا لکی دن بدھ ہے۔ لکی عدد ان کا 5 ہے اور یہ افراد فیروزہ استعمال کر سکتے ہیں، اور شجری ہو یا کوئی بھی ہو تو وہ ان کو فائدہ دے گا۔ اور مکس اناج بدھ کے روز اگر یہ ڈالیں تو اور پرندوں کو ڈالیں تو ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ایسے افراد کسی بھی بیماری سے، پریشانی سے، مصیبت سے باہر نکل آئیں گے۔ اور مرد حضرات یہ نگینہ تانبا میں بنوا کر پہنے تو یہ ان کو زیادہ فائدہ، تانبے کی انگوٹھی میں اگر پہنے تو وہ زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اور اس کا وزن کم سے کم 5 کیرٹ ہو، چونکہ ان کا لکی عدد 5 بنتا ہے اور بدھ کا دن ہے اور ہر چیز ان کی 5 سے منسوب ہے تو ان کو فائدہ ہوگا۔ سملہ کے بعد اگلا برج 7واں ہے اور برج میزان، میزان کو انگلش میں لیبرا کہا جاتا ہے۔ وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 24 ستمبر سے 23 اکتوبر ہے یا جن کے نام کا پہلا حرف رے تے توئیں انگلش الفابیٹ میں آر اور ٹی سے شروع ہوتا ہے، تو ان تمام افراد کا تعلق برج میزان سے ہے۔ ان کا لکی دن جمعہ ہے، لکی عدد 6 ہے اور یہ اگر چاندی میں اوپل بنوا کر پہنے تو ایسے افراد اپنے برج کی نحوست سے بہت حد تک بچ جائیں گے۔ اوپل بنوا کر پہنے اور ان کا صدقہ ان کا سفید اشیاء ہے، میٹھی اشیاء ہے جیسے کہ چینی ہے، یہ حشرات الارض کو ڈالیں، کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں تو اس سے ان کو فائدہ ہوگا۔ برفی چورا کر کے ڈالیں، ان کو فائدہ ہوگا۔ اور سفید رنگ ان کا لکی ہے تو اس وجہ سے جب بھی یہ اپنے لباس میں سفید رنگ کا انتخاب کریں گے تو یہ آنے والے پریشانیوں سے، مصیبت سے دور رہیں گے۔ اور سفید رنگ نہیں پہنتے، بعض لوگوں کو ایسا، بعض گھروں کو پسند نہیں ہوتا تو پھر وہ ہلکے رنگ خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں، لیکن سفید رنگ پہننا ایک سنت ہے تو اس پر عمل کریں تو آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ اور پھر اب اس کے بعد 8واں برج، ہمارا 8واں برج ہے برج عقرب، اسکارپیو جسے کہتے ہیں۔ وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 24 اکتوبر سے 22 نومبر کے درمیان میں ہے، جن کے نام کا پہلا حرف نون، زے، زواد، زوئے ہیں اور انگلش الفابیٹ میں این اور زیڈ، ان تمام دوستوں کا تعلق برج عقرب سے ہے، لیو جسے کہا جاتا ہے۔ اور عقرب کا حاکم سیارہ مریخ ہے، مریخ سے منسوب دن منگل ہے، لکی عدد 9 ہے اور سرخ اور میرون رنگ ہے اس کا۔ لہٰذا یہ افراد اگر جانوروں کو کچھ صدقہ دیں، صدقہ کی نیت سے کچھ بھی ڈال دیں اور یا اڑنے والے پرندوں کو ڈالیں تو ان کو فائدہ ہوگا۔ یا پھر ایسے جانور جنہیں ذبح کیا جا سکتا ہے، حلال کیا جاتا ہے، گائے بھینس کو اپنے ہاتھ سے یہ چارہ کھلائیں تو بھی ان کو فائدہ ہوگا، پرندوں کو باجرہ ڈالیں تو بھی ان کو فائدہ ہوگا۔ دونوں طرح سے یہ ہر مصیبت سے، پریشانی سے، مصیبت اور بیماری سے بچنے کے لیے خاص طور سے تو منگل کے دن یہ صدقہ کریں۔ اور پھر اس کے بعد ایک صدقہ ان کا خاص بنتا ہے مریخ کا، اور وہ ہے منگل کے روز گوشت کا صدقہ۔ جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گوشت منگل کے روز ہمارے ہاں نہیں ملتا، تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ عقرب والے منگل کے روز رات کو 8 سے 9 بجے کے درمیان، سردیوں میں یا گرمیوں میں، تو وہ سرخ مرغ ذبح کریں اگر کسی بڑی پریشانی اور مصیبت میں وہ مبتلا ہیں۔ سرخ مرغ ذبح کریں اور وہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں تو اچھی بات ہے۔ اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتے تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا پہنا ہوا بنیان کو نیچے بچھائیں، چھری اور مرغ کو اپنے دونوں ہاتھ لگائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اے باری تعالیٰ اس پریشانی سے، مصیبت سے، بیماری سے مجھے نجات عطا فرما دے اور اس صدقہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب اس مرغ کو
ذبح کروائیں اپنے پہنے ہوئے کپڑے پر، بنیان پر، قمیص پر، اور اسی میں ہی اس کو ٹھنڈا ہونے دیں۔ اب وہ سالم مرغ کسی قبرستان میں کسی ویران جگہ پر پھینک دیں تاکہ وہ بلیات جو اس کے سر پر ہیں وہ مرغ لیں اور اللہ کے حکم سے وہ ٹل جائیں۔ اب اگر ایسا وقت ہے کہ وہ غسل کر سکتا ہے تو غسل کرے اور پہنے ہوئے کپڑے اتار کر الگ سے دھوئیں یا لانڈری پر دے دیں، اور غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کریں اپنی مصیبت سے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت اور پریشانی سے ان کو نجات دے دیں گے۔ برج عقرب کے بعد برج قوس ہے، لیکن برج عقرب کا آپ نگینہ سرخ عقیق ہے، یاقوت ہے، مرجان ہے، اور یہ منگل کے روز پہن سکتے ہیں، اور اس کو تانبا میں پہنیں تو زیادہ، اور خواتین یہ نگینے سونے میں پہن سکتی ہیں۔ جی اب برج قوس کی جانب آتے ہیں۔ سیجیٹیریس جسے کہا جاتا ہے، وہ احباب جن کی تاریخ پیدائش 23 نومبر سے 21 دسمبر کے درمیان میں ہے، ان کے نام کا یہ پہلا حرف فے ہوتا ہے اور انگلش الفابیٹ میں ایف ہوتا ہے۔ ان کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے۔ مشتری زرد رنگت رکھتا ہے، تو لہذا ان کا رنگ زرد ہے، لکی کلر زرد ہے، یلو ہے، گولڈن ہے، تو یہ رنگ ان کو فائدہ دیں گے۔ آپ اپنے ڈریس میں رنگ یوز کر سکتے ہیں، اپنے بلینکٹ اس رنگ کا یوز کر سکتے ہیں، کرٹن یوز کر سکتے ہیں، ٹیبل پر چادر وہ اس کلر کی یوز کر سکتے ہیں، بیڈ شیٹ اور تکیہ بھی اس کلر کا ہو یا بیس ہو اس کلر کی، تو وہ آپ کو زیادہ فائدہ دیں گی۔ برج قوس کے حامل افراد ہیں، ان کا لکی دن جمعرات ہے، اور یہ چاندی میں پکھراج اگر بنوا کر پہنے یا زرکون پہنے، اور لیکن یلو کلر کا کوئی بھی نگین ہو، عقیق زرد ہے، وہ بھی ان کو فائدہ دے گا۔ تو برج قوس سے متعلق افراد جمعرات کے دن زرد رنگ کی میٹھی اشیاء کا اگر صدقہ دیں، جیسے کہ موتی چور لڈو ہیں، زرد رنگ کی مٹھائیاں ہیں، شکر ہے، سوجی اس میں مکس کر کے حشرات الارض کو دیں، زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کو دیں، تو وہ آنے والی ہر مصیبت سے، پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگلا برج جدی ہے، کیپریکون کہا جاتا ہے۔ وہ 2 احباب جن کی تاریخ پیدائش 20 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان میں ہے، جن کے نام کا پہلا حرف جیم خے اور انگلش الفابیٹ میں جی اور جے، تو ان کا تعلق برج جدی سے ہے، اور ان کا حاکم سیارہ زحل ہے۔ زحل کا دن ہفتہ ہے، اور ہفتے کے روز اگر یہ رات کے وقت میں 8 سے 9 بجے کے درمیان میں جب ساعت زحل ہو، تو اس وقت میں حشرات الارض جو زمین سے اکثر کیڑے مکوڑے نکلتے ہیں، اور ان کو خوراک دیں۔ سیاہ رنگ کا اناج ان کا صدقہ بنے گا۔ 8 عدد کالی مرچ اور 8 عدد لونگ یہ لیں، اور اس کے ساتھ آپ تل سیاہ ملا سکتے ہیں، کالا زیرہ ملا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ سورج مکھی کے بیج آپ مکس کر سکتے ہیں۔ سیاہ رنگ کے اناج 8 عدد لیں اور اپنے ہاتھ سے ان کو مسلیں، اور کسی خالی جگہ پر، خالی پلاٹ میں آپ ڈال دیں، تو آپ اپنے سیارے کی نحوست سے بچ سکتے ہیں۔ نیلم ان کو سوٹ کرتا ہے، لیکن سیارہ زحل سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ نہایت ترین سیارہ ہے، لیکن اس کی سعادت کوئی نہیں بتاتا۔ یہ انتہائی مبارک سیارہ بھی ہے، طویل عمر رکھنے والا سیارہ ہے، محنت اور جفاکش لوگوں کا یہ سیارہ ہے، ماورائی قوتیں حاصل کرنے کا یہ سیارہ ہے، اور جو لوگ وظائف میں برکت چاہتے ہیں اور اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کا سیارہ ہے۔ سیارہ زحل بہت سی سعاد قوتیں رکھتا ہے، لیکن اس کی نحوست کو زیادہ لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے، تو لہذا آپ دعا کے ذریعے تقدیر کو بدل سکتے ہیں۔ برج جدی سے حامل افراد سیاہ اناج کا صدقہ دیں تو انشاءاللہ تعالی آنے والی مصیبت پریشانی سے بچ سکتے ہیں، اور لکی عدد ان کا 8 ہے۔ اور سیاہ رنگ کے کپڑے میں یہ سب اناج رکھ کر کہیں ڈالیں تو ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اور پھر اس کے بعد 11ویں برج کی جانب آتے ہیں، برج دلو۔
اور یہ بھی افراد جو کہ ایکویرس کہا جاتا ہے 21 جنوری سے 19 فروری کے درمیان میں، یا جن کے نام کا پہلا حرف سین شین سواد سے اور انگلش میں سی اور ایچ سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں، ان کا تعلق برج دلو سے ہے، اور یہ افراد بھی سیارہ زحل سے تعلق رکھتے ہیں۔ سیارہ زحل اور ان کا دن ہفتہ ہے، اور یہ بھی 8 اناج صدقے کی نیت سے دیں اور نیلم کا استعمال کریں اور رات 8 بجے کریں۔ ان کا لکی عدد 8 ہے، تو ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا اور یہ نحوستوں سے باہر نکل آئیں گے۔ اگر کوئی دوست احباب کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اس کا تعلق برج دلو سے ہے تو وہ یہ صدقہ دے، ایکویرس سے ہے تو یہ صدقہ دے جو میں نے بتایا ہے۔ اور یہ نگینہ جب پہننا ہو تو جیسے پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ آپ ہم سے ایک بار مشورہ ضرور کر لیں، آپ اپنے سیارے کی پوزیشن ضرور معلوم کر لیں کہ وہ کس کنڈیشن میں ہے، سعد ہے یا نحس ہے، تو پھر ہم آپ کو آپ کے برج سے متعلق اس کا وقت اور اس کے ساتھ یعنی کہ بتا دیں گے کہ کس دن کس وقت میں کیسے آپ نے یہ نگینہ پہننا ہے، تو آپ کو اس سے فائدے ہی فائدے ہوں گے۔ اور آخری برج ہے برج حوت، جسے پائسس کہا جاتا ہے۔ وہ دوست احباب جن کی تاریخ پیدائش 20 فروری سے 20 مارچ کے درمیان میں ہے، جن کے نام کا پہلا حرف دال اور چے ہے، یا ڈی سے جن کے نام یا سی ایچ سے شروع ہوتے ہیں، تو ان کا تعلق برج حوت سے ہے۔ اس برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے اور لکی دن اس کا جمعرات ہے۔ لکی عدد 3 ہے۔ زرد رنگ یہ رکھتا ہے سیارہ، یا یلو کلر جسے آپ کہہ لیں، گولڈن کلر کہہ لیں، تو یہ سیارہ ان کے لیے یہ کلر اہمیت کے حامل ہیں۔ پکھراج یہ لوگ پہن سکتے ہیں، اور پکھراج سے متعلق مشتری ہے۔ اب جب مشتری اپنی پاور میں ہو، اپنی طاقت میں ہو، نحوست سے پاک ہو، تو یہ چاندی میں اس نگینہ کو بنوا کر پہنے تو ان کو بہت سے فائدے ملیں گے۔ اور برج حوت سے متعلق افراد اگر جمعرات کے روز صدقہ خیرات کریں تو وہ زرد رنگ کی میٹھی اشیاء ہو، جس میں جلیبی بھی ہو سکتا ہے اور شکر بھی ہو سکتی ہے۔ شکر میں سوجی شامل کر لیں اور اپنے ہاتھ سے مکس کر کے یہ کیڑے مکوڑوں کو ڈالیں، تو اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے، مصیبت سے، بیماری سے آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور دوستو، یہ جو سیاروں کے متعلق نگینے بتائے ہیں ہم نے، تو جب یہ سیارے اپنی فل پاور میں ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو جب سیاروں کے جو شرف یا شرف کے بعد اس کی دوسری قوت ہوتی ہے اوج، اس میں اگر یہ نگینے تیار کیے جائیں اور اس پر خاص ورد کیا جائے اور اسی وقت میں انگوٹھی میں بنوا دیے جائیں، تو اب ان کی طاقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور انہیں شرفاتی نگینے کہتے ہیں۔ اور خاص طور سے زحل کو تو 33 سال بعد شرف لگتا ہے، اور آپ کو ادارے سے شرف زحل میں تیار کردہ نگینے اور انگوٹھیاں مل جائیں گی۔ اور جو لوگ زحل کی سختی میں ہیں اور وہ پریشان رہتے ہیں رزق روزی کی طرف سے، آپ کا تعلق بے شک کسی بھی برج سے ہو، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آپ وہ جب نگینہ پہنیں گے اور انگوٹھی پہنیں گے تو انشاءاللہ آپ اس پریشانی سے، مصیبت سے، چاہے وہ روزگار کی پریشانی ہے، اولاد کی پریشانی ہے، یا آپ بیماریوں میں مبتلا ہیں، یا آپ کی بہت سی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں، تو آپ زحل کی نحوست میں یا ساڑستی میں مبتلا ہیں، تو آپ اس نگینہ پہننے کی شرفاتی انگوٹھی زحل پہننے کی برکت سے ان پریشانیوں سے باہر آ جائیں گے۔ خاص طور سے برج دلو اور جدی سے حامل افراد کو یہ انگوٹھی ضرور پہننی چاہیے، یعنی کہ برج جدی سے متعلق جیم اور خے جن کے نام کے حرف ہیں، تو ان کو یہ انگوٹھی ضرور پہننی چاہیے۔ یا وہ افراد جو کہ 20 دسمبر سے 20 جنوری کے درمیان میں جن کی تاریخ پیدائش ہے، ان کا تعلق بھی کیپریکون یعنی جدی سے، وہ یہ ضرور پہنیں۔ اور اسی طرح سے برج دلو سے، ایکویرس سے حامل افراد جن کی تاریخ پیدائش 21 جنوری سے 19 فروری کے درمیان میں ہے، یا ان کے نام کا پہلا حرف سین شین سواد سے ہے، تو وہ بھی یہ انگوٹھی ضرور پہنیں۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری میں آ جاتے ہیں نگینہ مشتری۔ یہ بھی آپ کو ادارے سے مل جاتے ہیں، عزت کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے، انعامی اسکیموں میں جیت کے لیے۔ تو وہ افراد
جن کا تعلق یا جن کے برج کا حاکم سیارہ مشتری ہے، یعنی برج قوس اور برج حوت سے متعلق افراد، تو وہ اگر یہ نگینہ پہنیں تو ان کو عزت، مال، دولت اور بیماریوں سے نجات بھی مل جائے گی، اور عزت، مال، دولت بے انتہا ملے گی۔ یا وہ افراد جن کی تاریخ پیدائش 20 فروری سے 20 مارچ ہے اور دال اور جیم ان کے حرف ہیں، تو ان کا تعلق برج حوت سے ہے، وہ ضرور پہنیں۔ یا قوس سے متعلق جو جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، 23 نومبر سے 21 دسمبر کے درمیان میں جو دوست پیدا ہوئے ہیں جن کے نام کا پہلا حرف اے ہے، تو وہ یہ نگینہ ضرور حاصل کریں۔ اسی طرح سے آپ کے برج سے متعلق، ہر برج سے متعلق اور شرفاتی قوت میں تمام نگینے آپ کو ادارہ سے مل جائیں گے، انگوٹھی تیار ملیں گی آپ کو، تو آپ اپنے برج میں اور زیادہ طاقتور ہو جائیں گے اور اس سیارے کی نحوست سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھیں۔ آپ چینل ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔ یا ایھا المزمل